کہ ایک تو ہم عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ خوشیاں دوبالا اس وجہ سے ہوئی ہوئی ہیں کہ جس طرح سے مارکہ حق میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی فتح و نصرت نصیب کی. جتنے کمانے والے ہوں ان کو قربانی کرنی ہوتی ہے. ماشاءاللہ یہ بھی تھا, ارننگ بہت زیادہ ہے, یہ مجھے پتہ ہے. اچھا کنجوس صاحب ہیں وہ ایک الگ بات ہے. خان صاحب کا کیا ہوگا, خان صاحب کی حکومت آئے گی نہیں آئے گی؟ اس میں ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اصولوار ایکسپوز ہو گئے خان صاحب. ایکسپوز ایگزیکٹلی ہو گئے ہیں نا. یہ بتائیں کہ وہ پیرامڈس میں اوپر جا رہے تھے, آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, وہ کیا ہوا؟ میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج عید کا دن ہے اور یہ والی عید جو ہمیں پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی, اس کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبالا ہوئی ہوئی ہیں. مارکہ حق میں کامیابی کے بعد آج دنیا بھر میں پاکستان کی جو قوم ہے, پاکستانی قوم, یہ فخر منا رہی ہے اور دنیا پاکستان کی اس کامیابی پر آج بھی جو ہے وہ حیرت انگیز ہو چکی ہے. اس موجودہ جو ہے وہ خوشی کے موقع کے اوپر تو میں نے سوچا کہ ایک تو اپنے ویور سے دور نہیں رہوں گا اور دوسرا اپنے دوستوں سے دور نہیں رہوں گا. آج میری بہت اچھی دوست ہیں, بڑی اچھی اینکر پرسن ہیں اور بہت یعنی آپ کی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی شخصیت ہیں. ان کا میں تعارف کراتا ہوں. جی, میرے ساتھ موجود ہیں کرن ناز صاحبہ. السلام علیکم. السلام آپ کو علیکم. عید بہت بہت مبارک ہو کرن. آپ کو بہت بہت عید مبارک. Sorry, آپ کے دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ عید کے دن بھی اپنے دیکھنے والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ ان کو عید کے دن بھی کانٹینٹ دیا جائے. دن تو نہیں, اب رات ہوگی ہے, چلے عید کی رات کانٹینٹ دیا جائے. تو اس وجہ سے میں نے کہا آپ کو زحمت دوں. ایک تو آپ کا ماشاءاللہ پرنسس وہ جو ہے وہ بڑی ڈومینیٹنگ ہے. میں نے ماشاءاللہ بڑی انٹیلیجنٹ آپ کی بیٹی, لیکن اس کو چھوڑ کر آنا مشکل ہوتا ہے. وہ ذرا آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈنگ بھی اس کی ہے تو آپ کو تکلیف دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ وہ خود بھی اپنا یوٹیوب چینل چلاتی ہیں, تو جب یوٹیوب کی بات ہوتی ہے نا اور جب پوڈ کاسٹ کی بات ہوتی ہے تو ان کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں اس میں. نہیں, انشاءاللہ ان کو بھی بلائیں گے. ہم تو تھوڑی سیاسی گفتگو کرتے ہیں. چکرن جی بتائیے گا کہ عید سے پہلے, عید کے دن بھی ہم سیاسی گفتگو کریں گے. عید سے پہلے, عید سے پہلے آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ کیا دوبارہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے یہ ہماری گڑبڑ ہو سکتی ہے, یا آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ عید پرسکون گزرے گی؟ دیکھیں, یہ اب الحمدللہ ہم بخیر و عافیت عید کے دن تک پہنچے ہیں, لیکن یہ خطرہ تو ابھی بھی موجود ہے. اور وہ اسی لیے موجود ہے کیونکہ جس طرح کی سبکی ہوئی ہے الحمدللہ آج ہم, آپ نے خود ہی اپنے آغاز میں کہا کہ ایک تو ہم عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ خوشیاں دوبالا اس وجہ سے ہوئی ہوئی ہیں کہ جس طرح سے مارکہ حق میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی فتح و نصرت نصیب کی. تو یہ خطرہ تو آج بھی منڈلا رہا ہے کیونکہ آبویسلی جس کتے کو پتھر مارا جاتا ہے نا تو وہ کوشش کرتا ہے دوبارہ گاڑی کے پیچھے بھاگنے کی. تو وہ گاڑی ہے ہماری اور اس کو پتھر مارا. چلیں, کسی وزیر اعظم کو ایسا کہنا نہیں چاہیے, لیکن وہ پاکستانی نوجوانوں کو گولیاں مارنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کو ہم کیا پھولوں کے ہار پہنائیں؟ ہاں, تو اسی لیے میں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا نا کہ دیکھنے والے سمجھ چکے ہیں. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں, آپ کو دشمن بھی چاہیے ہوتا ہے ظرف والا. جب آپ کو دشمن کم ظرف ہو تو پھر کسی قسم کی بھی توقع کی جا سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی جانب سے ایک موقع کے اوپر پاکستان میں انہوں نے ان کا جہاز آیا تھا اور راولپنڈی تک پہنچا تھا اور پھر اس کو مار گرایا گیا تھا. یہ دس واز بیک یعنی ڈیکیڈز اگو, یہ کو 50s کی بات ہے, 60s کی بات ہے, یہ تب کی بات ہے. تو عید والا دن کا انتخاب کر کے تو انہوں نے اٹیک کیا. میں نے کہا ابھی بھی حالیہ کشیدگی ہے تو کہیں عید پر بھی کوئی اس قسم کے ڈرونز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہوں, آسمانوں کے اوپر کے ڈرونز آ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز آ رہی ہے. بہرحال کیسی قربانی کیا قربانی کا دن ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ بھی بہت اچھا ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم دستیاب ہے تو لوگوں تک یہ میسج ضرور جائے کہ ہم گھر میں اکلوتی قربانی کرتے ہیں اور وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. اگر ایک گھر میں 5 کمانے والے لوگ ہیں تو قربانی کا بیسکلی جو آپ نے کرنی ہے نا وہ یہی ہے کہ جتنے صاحب نصاب ہوں, جتنے کمانے والے ہوں, ان کو قربانی کرنی ہوتی ہے. تو جب میں نے کام کرنا شروع کیا تھا
تو میرے پیرنٹس نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ کتنی ارننگ ہے کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, مطلب انفیکٹ ماشاءاللہ آپ کی ارننگ بہت زیادہ ہے, یہ مجھے پتا ہے. اچھا کنجوس آپ ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. پھر میں آپ کی ارننگز بتانا شروع کروں ابھی آپ کے لوگوں کو, یا رہنے دیتے ہیں؟ چلے, میری ارننگ کیا ہے, غریب آدمی. آپ غریب آدمی ہیں, سارے بینک تو ہم نے لوٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اینی وے, میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میرے پیرنٹس نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں, لیکن امی نے مجھے یہ ضرور آغاز میں بتا دیا تھا کہ بیٹا آپ نے اپنی ارننگس کیونکہ شروع کر دی ہیں تو قربانی آپ کے اوپر لازم ہے, کیونکہ آپ صاحب نصاب ہیں. تو الحمدللہ میں جس ایج سے کام کر رہی ہوں اس ایج سے میں قربانی کرتی ہوں. اور جتنے بھی, کیونکہ بہت سارے لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی یہ سوالات آ جاتے ہیں, مجھے مفتی بنا دیتے ہیں. تو پھر میں ان کو جواب دیتی ہوں اور میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ کرنا ضروری ہے. تو میری اپنی بھی قربانی الحمدللہ ہوتی ہے. تو بیٹی دیکھتی ہے قربان ہوتا ہوا جانور کو؟ بیٹی ہی بیسکلی پسند کر کے لے کر آتی ہیں. لے کر آنا ایک الگ بات ہے, جب سیکریفائس کرتے ہیں, سلاٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ والی چیز وہ ذرا مجھ سے بھی نہیں ہوتا ہے, نہیں دیکھ سکتی, اور میری بیٹی کے سے اچھا بھی وہ نہیں میں نے ہوتا ہے. کئی وہ یوٹیوب پہ دیکھا ہے, وہ عربی لڑکیاں جو ہیں وہ خود پکڑ کے ذبح کر رہی ہیں, وہ پھر ان کو سارا جو ہے نا وہ ان کو اسکن کو پیل آف کر رہی ہیں, پھر ان کو کٹ کر رہی ہیں, چاپ کر رہی ہیں. تو کیا پاکستانی جو لڑکی ہے جو بیسکلی الفا گرل لائک یو, وہ پھر خود کاٹے اس کو جانور کو؟ باقی ساری چیزیں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ والی وہ مجھے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس وقت جو اس کی تکلیف دہ آواز آتی ہے نا, تو مجھے اس سے کچھ ہوتا ہے. تو میں اپنے کانوں کو بہت زور سے بند کر کے اور کمروں میں اندر کسی ایسی جگہ پر چلی جاتی ہوں کہ جہاں مجھے وہ نہ ہو. امی میری بار بار کہتی ہے بیٹا یہ قربانی ہے, اور یہ انسانوں کے لیے ہی ہے کہ اس جگہ پر کسی کے بھائی بھی ہو سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر انہوں نے وہ بھیجا اور وہ آیا دمبا, اور پھر اس کے بعد اس کی قربانی ہم کر رہے ہیں. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن کتنی عظیم شان تھی اور کتنا بڑا اللہ پر اعتماد تھا, توکل تھا, اور اللہ کی رضا کے آگے جو ہے وہ اپنے سر کو جھکانا تھا کہ انہوں نے اپنی اتنے سالوں کے بعد اولاد ہوئی, اور اولاد جب کسی پوزیشن پر پہنچی تو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی. اچھا ٹھیک ہے, اور بیٹے نے بھی کہا کہ جی اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے بالکل, میں اسی بات پر آ رہی تھی, وہ ہمارا میسج. جی میں اسی بات پر آ رہی تھی کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں صرف قربانی کو اور گوشت کو, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈسکس کیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سرخم تسلیم کیا, اور پھر اس کے بعد جب ان کی آنکھوں سے پٹی کھلی تو خون ہی خون تھا, لیکن وہاں پر ان کی جگہ پر وہ دمبا تھا جس کی قربانی ہو چکی تھی. لیکن اس سے پہلے کی جو ڈسکشن ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان, وہ ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت ہے. وہ اتنی خوبصورت ڈسکشن ہے, اور اگر آپ اس کے میسج کو انڈرسٹینڈ کریں تو وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے, اور وہ بتاتی ہے کہ بیسکلی ایک انسان اور ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے, اس کا رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر اعتماد کیا ہوتا ہے. بیٹا بھی نبی ہے, باپ بھی نبی ہے, اور دونوں نبیوں کے درمیان جو اللہ کے اعتقاد پر, اللہ کے ذات کے اوپر اعتماد کے ساتھ جو ڈسکشن ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو سیکریفائز ہو رہا ہے, تو یہ بہت بڑی عظیم الشان وہ قربانی تھی, اور وہ تا قیامت یہ جاری رہے گی. تا قیامت اتنی بڑی مثال ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئی ہے, بے شک, اور ہمارے لیے بھی جو ہے یہ ایک بیسکلی اس میں بھی سبق ہے, بے شک, اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک میسج ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے. لیکن یہ بتائیں, چلیں اس بات پر تو ہوا, میں بیسکلی آپ کو اپنا ایک قصہ سناتا ہوں. ہم لوگ چلے گئے, والدہ بھی میرے ساتھ تھی, میری مسز اور بچے. ہم لوگ یو ایس اے سے ہم لوگ چلے گئے پنتا کانا. پنتا کانا از ان ڈومینیکن ریپبلک. وہاں پر حلال کھانا اس طرح نا میٹ نہیں ملتا. تو جس جگہ ہم ٹھہرے وہاں پر, وہ میرے دوست ہیں, کافی ویل آف ہے ماشاءاللہ, انہوں نے وہاں پر وہ انتظام کیا تھا, بٹلرز وغیرہ تمام لوگ موجود تھے. بٹ جب آپ ذبح کرنی ہے مرغی, تو وہ مرغی جائے تو فش کھائیں, یا مرغی ہے کوئی آپ نے جو بڑا جانور تو ذبح کر نہیں سکتا, تو میں نے کہا چلو مرغی کرتے ہیں. تو وہ لائیو جو ہے وہ چکن آیا, تو میں نے جب اس کو ذبح کرنے کے لیے گیا تو آپ یقین کرو میں وہ ذبح نہیں کر سکتا, میں وہ ذبح نہیں کر پایا میں. اور بیسکلی میں وہ سوچتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے چلائی ہوگی چھری, تو کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ہاتھ باندھ دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ریٹیلیٹ کر جاؤں, میں کہیں ہل جاؤں, اور اس کی وجہ سے آپ کی چھری نہ ہل جائے, تو آپ میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے. کیا شان ہے اور کیا ہستیاں تھیں. بے شک جی, الحمدللہ جی, اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ
ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں اب کچھ سیاسی بات کر سکتا ہوں, اجازت کر لیں. ہم سے تو اب صبح شام دن رات شادی کے موقع تک پہ بھی سیاست کی بات ہوتی ہے. جب میری شادی ہو رہی تھی 2015 میں, تو اس وقت لوگ مجھ سے میرے پاس آ رہے تھے پکچرز کھنچوانے کے لیے, اور اسٹیج پر آ کے پوچھتے تھے میاں صاحب کا کیا ہوگا, خان صاحب کی حکومت آئے گی نہیں آئے گی. جلسہ تو انہوں نے 14 والا بہت اچھا کیا ہے, اب تو لگتا ہے عمران خان ہی آئیں گے. اللہ کا نام ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی سے خطاب کر رہے تھے, 15 میں شادی ہوئی ہے تو یہ دھرنے میں خالی کرسی سے خطاب ہوتا تھا. اس ٹائم آپ, میں نے خود 2014 میں نے اپنی آنکھوں سے عمران خان صاحب کو خالی کرسیوں سے خطاب کرتے ہوئے اچھا دیکھیں, دیکھا ہے. اور صرف کیمرے تھے, اور کیمرے صرف کنٹینر پر عمران خان کے اوپر کر کے اور پرانی فوٹیج وہ میں آپ کو ایک ڈیٹ بتاتی ہوں. 6 ستمبر کا تھا, اور یہ بات ہے 2016 کی. نہیں 2016 میں سپٹمبر میں نہیں سپٹمبر میں 2016 میں خان صاحب نے جلسہ کیا تھا کراچی میں, اور جب میں اسے کور کرنے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر بہت ہی کم لوگوں کی تعداد تھی, بہت کم تھی. ایم کیو ایم کے ڈر کی وجہ سے نہیں, ایم کیو ایم کے ڈر کی وجہ سے نہیں, اسی کراچی میں خان صاحب نے 2011 میں بھی جلسہ کیا تھا شارع قائدین پر, اور اسے بھی میں نے کور کیا تھا. اور وہاں پر لامحدود آپ کو نظر نہیں آتا تھا کہ کہاں تک بندہ موجود ہے. بہت بڑی تعداد میں کراؤڈ موجود تھا, تو کراؤڈ پولر تو تھے خان صاحب, اور ابھی بھی شاید ہے یا بنائے گئے تھے. obviously یہ ورلڈ کپ تو انہوں نے جیتا تھا 92 میں, تو کراؤڈ پولر بن رہے ہیں وہ 2011 میں, تو پھر اتنے سال بیچ میں لوگوں کو ورلڈ کپ بعد میں زیادہ آیا تھا. دیکھیں ہمارے پاس اسپیس تو تھی نا, اسپیس تو تھی, اور اسپیس کو فل تو کرنا تھا, تو وہ فل کر رہے تھے یا کروائے جا رہے تھے. بڑے دن جی سچی بات کروں گا, بات یہ ہے کہ اس میں ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو سبق سکھانے کے لیے یا ان کا راستہ روکنے کے لیے, یا اپنے جو بھی ان کے خدشات تھے نواز شریف صاحب سے متعلق, یا عمران خان کو چانس دینے کے لیے جو ہے ان کو بنایا گیا, ان کو بیسیکلی ایک پش دیا گیا. نمبر آف اسٹیٹمنٹس ہمارے سامنے ہیں. احمد شاہ پاشا, جی احمد شاہ پاشا کے بعد جنرل ظہیر الاسلام, جی, اور جنرل ظہیر الاسلام کے بعد کسی حد تک جنرل رضوان. تو یہ جو کنٹینیوشن رہی, اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہمارے فیض حمید صاحب, پھر لیفٹیننٹ جنرل نہیں آتے, پھر ڈی جی سی آتے ہیں, پھر رول ان کے پاس ہوتا ہے, پھر وہ رول پلے کرتے ہیں, اور پھر فیض جابی دور شروع ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کو تو یہ تمام کی تمام فیسلیٹیشن ملی, عمران خان صاحب کو یہ تمام کی تمام سہولیات ملی, اور جبکہ دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کو تو اس ٹائم جو ہے وکٹمائز کیا گیا. بالکل ٹھیک, اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم کبھی مستقبل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر ہم ٹیبل کے دوسری طرف اسی طرح کی بات کو ڈسکس کر رہے ہوں. 2011 میں کے بعد نا 12 کے بعد میں اس ٹائم جو ہے نا عمران خان صاحب کو پسند کرتا تھا, اور اس ٹائم بھی جو باتیں ہوتی تھی ایون کہ 2014 تک, 13 نہیں 14 الیکشنز کے بعد بھی, جب یہ 35 پنچر والی انہوں نے بات کی نا, جھوٹ بولا, اور پھر کہا میرے پاس ثبوت ہیں, پھر ثبوتوں کی جگہ گئے تو وہ بریگیڈیئر سیمسن کیا نام تھا ان کا, ان کی چیزیں لے آئے, تو پھر جب ان سے پوچھا تو تھا ہی کچھ نہیں. نہیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, اور جو آپ کراؤڈ پولر کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جو نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میں خود پورے پاکستان میں گھومی ہوں, اور میں نے لوگوں سے سوال کیا اور پوچھا ہے, اور مجھے بہت بڑی تعداد میں خان صاحب کی فالوئنگ نظر آئی ہے, اور بہت ساری اس میں چیزیں تھیں. یہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کرسمیٹک پرسنالٹی تو ہے ان کی, جی بات اور لوگ کانفیڈنس سے بات کرتے ہاں ہیں, جی کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں, لیکن اس کانفیڈنس میں اتنا, اور انہوں نے جو کچھ نیریٹو دیا لوگوں کو, یہ بھی چور, یہ بھی ثبوت, یہ بھی ثبوت, وہ بھی موجود ہے, یہ چوری کی, یہ کرپشن کیا ملک میں, تو کسی نہ کسی کو تو لوگوں کو کچھ چاہیے تھا, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ظاہری بات ہے اس کے بعد وہ ٹھیک ہے اگر آپ مان بھی لیتے ہیں کہ اسپیس بنائی گئی, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ لوگ ان کے پیچھے نہیں ہیں, لوگ آج بھی ان کے پیچھے موجود ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اب سلسلہ اس طرح سے رہا نہیں ہے. اب سلسلہ اس طرح اس لیے نہیں رہا کہ اب شاید خان صاحب کی طرف سے کوئی کال دی جاتی ہے, جیسے کہ اب کال دی ہوئی ہے عید کے بعد جلسے جلوس کی, لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آنا ہے, کتنے لوگوں نے, کتنے بندوں نے آنا ہے, اس لیے کیونکہ اب وہ چیز, اب وہ بات نہیں رہی نا, کیونکہ فائنل کارڈ بھی استعمال ہو چکا ہے. ایک فائنل کارڈ کتنی بار استعمال ہوگا, وہ بھی استعمال ہو چکا ہے, اور ہم دیکھ چکے ہیں. اور جب آپ کی اپنی پارٹی کے اندر
اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں, جب سارے کے سارے لوگ ایک پیج پر موجود نہ ہوں, جب آپ کی پارٹی کے اندر اتنی بڑی ڈیوائڈ موجود ہو کہ آدھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جلسوں اور دھرنوں کی طرف جانا چاہیے, اور آدھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے کہ جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کی کیا رائے, کیا کرنا چاہیے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. لائک یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی جن لوگوں نے آپ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا, جنہوں نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا, وہی آپ کو گود میں بٹھائیں, وہی آپ کو کندھوں پر اٹھائیں, تو اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب وہ والی سچویشن نہیں رہی ہے. اب وہ والی سچویشن نہیں ایکسپوز ہو گئے خان صاحب, آپ ایکسپوز ایگزیکٹلی ہو گئے ہیں نا. اور وہ مولا علی کا قول ہے نا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو احسان بھی لیا خان صاحب نے اپنے کسی محسن کو نہیں بخشا, احسان بھی لیا, اور پھر اس کے بعد شر بھی ان کے لیے پھیلایا. مطلب ہمارے پاس حسن, ہمارے پاس ریکارڈ پہ وہ چیزیں موجود ہیں کہ جس کو دیکھ کے اب باقاعدہ دکھ ہوتا ہے. ایک طرف ایک وزیر اعظم بیٹھا ہوا انٹرویو دیتا ہے, اور وہ ISI کے حوالے سے اگر بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جی میں وزیر اعظم ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری بھی کال ریکارڈ ہونی چاہیے, میری سیکیورٹی کے لیے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جب وہی وزیر اعظم نو کانفیڈنس موشن کے تھرو گھر بھیج دیا جاتا ہے, تو پھر وہ آ کے روتا ہے. وہ اپنی غالباً وہ اہلیہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کے اس ویڈیو میں, جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی, کوئی تھا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ذرا میری کالز ریکارڈ کی جا رہی ہیں. تو یا تو آپ خان صاحب اس وقت غلط تھے یا آپ اس وقت غلط ہیں. اور اسی طرح فارورڈز کہتے ہیں کہ خان صاحب جس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہوتے ہیں. کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ میں ایسا ڈانٹ کے علاوہ, والدہ سے ڈانٹ کے علاوہ, والدہ سے, میاں سے, ابا سے, نہیں, ہی از اے جینٹلمین. لیکن میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں اللہ رب ذوالجلال کے بعد دنیا میں صرف 2 لوگوں سے ڈرتی ہوں. ایک میرا باپ, دوسرا میری بیٹی کا باپ. تو تیسرا الحمدللہ ابھی تک ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جسے میں ڈر جاؤں. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کسی سے نہ ڈرائے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں وہی بتانے لگی تھی, تو آپ نے خود ہی ڈانٹ کا تذکرہ کر دیا. میں ایسا بہت کوئی فوڈ لور نہیں ہوں, بہت کوئی فوڈی نہیں ہوں, لیکن مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. میں نے دیکھا, ہاں, مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو مجھے جب بھوک لگتی ہے تو مجھے, ہاں جی, مجھے جب بھوک لگتی ہے تو مجھے کچھ بھی مل جائے, کچھ بھی مل جائے, لائک میں کھا لیتی ہوں حلال. اور اس کے فوراً بعد اگر لیٹ سپوز کہ کوئی بھی ایسی دال بھی مل جائے مجھے تو وہ میں کھا لیتی ہوں. لیکن بھوک کھانا میں نے ایک دفعہ کھا لیا اور اس کے بعد پھر میرے سامنے منوسلوا بھی آ جائے تو آئی کین ناٹ ایٹ. یہ بتائیں کہ وہ پیرامڈس میں ہم اوپر جا رہے تھے, آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, وہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے پہلے ہی اپنے ناظرین کو بتایا ہوا ہے. نہیں بتایا ہوا؟ نہیں, آپ نے وہیں پر ایک ویڈیو بنائی تھی نا کہ دیکھیں ہم یہ اندر جا رہے ہیں اور کرن کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ اس پلیٹ فارم کے لیے نہیں تھی جی. چلو اب دکھا دوں گا, اب وہ دکھا دیجیے گا, وہ دوبارہ بھی بتا دیجیے گا. بیسکلی وہ اتنی چھوٹی سی جگہ تھی اور جہاں پر مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ نے کوئی 1-1.25 کلومیٹر تو ایسے جھک کے ہی چلنا ہے. میں نے کوشش کی تھی جانے کی, لیکن وہ کلسٹروفوبیا ہے مجھے, تو میرا وہاں پر کچھ سانس سا بند ہونے لگا. گرمی تھی اور گرمی میں برداشت نہیں کر سکتی. آپ کو یاد ہے آپ کو اسکن برن بھی ہو گیا؟ جی اسکن برن ہو گیا تھا. اور جب میں وہاں سے, آپ لوگ جب آئے تھے باہر, تو میں عجیب بڑی لال بھگوکی سی ہو رہی تھی, جیسے میں نے سارے بلش آن کو لے کے جو ہے نا یوں کر کے منہ اس پہ لگا لیا ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ اتنے لمبے بالوں کو ٹریولنگ بھی کرتی ہو آپ, مطلب کام بھی کرتی ہیں, کبھی دیکھا جائے تو جیسے رپورٹنگ ہوتی ہے پراپر رپورٹنگ بھی کرتی ہیں, 2 دن کھڑا رہنا پڑے تو آپ وہاں پر رہ کے رپورٹنگ کی ہوئی ہے آپ نے, تو یہ کس طرح مینج کرتی ہیں ساری چیزیں؟ کیچر کر کے رکھتی ہوں, جوڑا بنا کے. اچھا, باہر جب ہوتی ہوں تو بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور جوڑا بنا ہوا ہوتا ہے. ایسے مجھے شوق ہے, مجھے اچھے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال, ہیئر کٹ. میری مسز نے ایک دفعہ سمجھی ایکسٹینشن نا, ویسے بات ہوئی تھی ایکسٹینشن ہوگی, پھر آپ نے کہا تھا وہ ویڈیو بنا کے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہوا یہ تھا کہ جب میری اور حسن کی باضابطہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی, ہم ایک شو پر تھے, تنزیلہ مظہر کے شو پر تھے, تو حسن نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے اپنے بال ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں اچھا مجھے ویڈیو بنانی ہے کیونکہ مجھے اپنی وائف کو دکھانی ہے. تو پھر میں نے ایسا بہت سارے لوگوں کو کر کے دکھایا ہے, تو پھر میں نے حسن کو بھی اپنے بال اس طرح سے پکڑے تھے اور ایسے ایسے کھینچ کے دکھائے تھے کہ یہ میرے اپنے بال ہیں. ایک کوالٹی میں کرن ناز کو بتانا چاہوں گا, میں نے آج تک ان سے اچھا فوٹوگرافر نہیں دیکھا. جیسی فوٹوز یہ لیتی ہیں اپنے موبائل پر 10 out of 10, بلکہ چھوڑ دوں اینکرنگ. سو میں سیریسلی, اچھا میں اینکرنگ چھوڑ دوں؟ وہ یاد نہیں جب ہم وہاں پہ وہ موس تھی. نہیں سیریسلی آپ کہہ رہے ہیں میں اینکرنگ چھوڑ دوں؟ اینکرنگ بھی کریں اور ساتھ یہ بھی کریں. اچھا سیکنڈ بزنس آپ بہت اچھی ہے, ماگلا کے اوپر جائیں نا اور اپنے موبائل سے آپ ایسی ایسی فوٹوز لیں گی, کہیں گے پتہ نہیں کس فوٹوگرافر نے آگ لی ہے. اچھا. اور دیکھیں میں نہیں, اس کا تو معترف جو ہے وہ عادل شاذب صاحب بھی ہیں,
اور بھی کافی لوگ ہیں جی ہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کی ایک دفعہ پکچرز جن کی ایک دفعہ پکچر لی ہو تو پھر وہ, لیکن آپ کو پتا ہے میں آج تک کسی کی فوٹوگرافی کی معترف نہیں ہو سکی. ظاہری بات ہے آپ کی فوٹوز جب آتی ہیں آپ کو پسند نہیں مجھے آتی. بڑا دکھ ہوتا ہے, عجیب میں سب کی پکچرز اتنی محنت کرتی ہوں. بیٹی کو سکھاؤ نا یہ ٹیلنٹ پاس کریں. ہاں میری بیٹی بہت اچھی پکچرز لیتی ہے ویسے. اس کو بتائیں. ہاں یس یس. میں میاں کو نہیں کہوں گا. نہیں وہ جب اگر میرے میاں کہیں ہوں اور ان کے سامنے کسی اور کے پاس فون چلا جائے پکچر لینے کے لیے تو وہ اس کو پہلے ہی جو ہے نا انتباہ جاری کر دیتے ہیں کہ آپ نے 20 پکچرز لینی ہے, 25 پسند تو ان کو آنی نہیں. اچھا نہیں میں نے بھی آپ کو 20-25 فوٹوز لی تھی, شاید میرے سے آپ کو کوئی بھی پسند نہیں آئی ہوگی. یہ بتائیں کہ آخر میں 2-4 سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں. آپ یوٹیوب چلاتی تھی جی, تو چھوڑ دیا کیوں؟ 2-3 ریزنس سے اس کے. ایک تو ٹائم مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جرنلسٹ کا 24/7 جو ہے نا وہ خبروں میں گزر رہا ہوتا ہے. تو مجھے ایک چیز کا بڑا مسئلہ ہے, مجھے یہ ہے کہ میں کوئی بھی خبر دوں, کوئی بھی بات کروں تو وہ اتنی اتھینٹک ہو کہ میرے اوپر کوئی دھبا نہ لگے. جیسے کہ بلکہ یہیں پر ہی آپ کے ہی توسط سے ایک اور چیز بھی, میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, مجھے ایک رپورٹر نے خبر دی تھی اور میں نے وہ ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ پہ بڑا واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نہ کرے دعا کے ساتھ کہ کچھ اطلاعات ایسی موصول ہوئی ہیں کہ خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی علیحدگی ہو گئی ہے. اور وہ میں نے خبر ٹویٹ کی تھی اور اس کے اوپر ساتھ میں دعا لکھی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ یہ خبر مصدقہ ہو, یہ خبر سچ ہو. لیکن کچھ ایسے مصدقہ ذرائع سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی ہو گئی ہے اور ان کے ہاتھ میں رنگ موجود نہیں ہے اور یہ بھی اس کی ایک نشانی کے طور پر بھی. تو اس کے بعد مجھے بہت لوگوں نے, اور وہ آج تک ٹرول کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں ان کو اپنی جسٹیفیکیشن میں یہی کہتی ہوں کہ ایک تو اس کے اوپر میں نے بڑا واضح طور پر دعا لکھی ہوئی تھی اور دوسرا یہ کہ اب مجھے کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں آپ. تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا تو میں اپنا اگر میں نے چلے اگر کوئی چیز غلط ہی کر دی تو میں اس کو ڈیلیٹ کیوں کروں, مطلب ڈیلیٹ کیوں کیا جائے جب مجھے پتا ہے اس چیز کا. آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہوئی وہ چیز الحمدللہ, مجھے بھی پتا ہے. ہاں میں نے اس کے اندر اس پہ بڑا واضح طور پر لکھا ہوا, میں نے خود وٹنس کیا. جی میں نے خود وٹنس کیا کہ میں نے آیت لکھی, نیچے انہوں نے گالی لکھی. میں قرآن کی آیت لکھ رہا ہوں, نیچے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. جی جی. اچھا اس میں بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جی. اچھا وہ اسلام کے بھی ٹھیکیدار ہیں, وہ معاشرے کے بھی ٹھیکیدار ہیں, وہ پاکستان کے بھی ٹھیکیدار ہیں. وہی لوگ جو ہیں جو 4 مطلب ایک مخصوص جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں, اب وہی ڈیفینس اینالسٹ بھی بن جاتے ہیں, وہ مرشد کے بھی جناب پردھان بن جاتے ہیں, وہ سیاستدان بھی بن جاتے ہیں, وہ جج بھی بن جاتے ہیں جی. ایسے اور ہر بات میں وہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے. وہ بیسیکلی ان کو مسئلہ آپ سے ہے. اچھا حسن, مجھے کرٹیسزم سے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دلیل سے بات کریں. دلیل کہاں ہے؟ فور شور آپ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کا سوچنے کا انداز الگ ہے, میرے سوچنے کا انداز الگ ہے. دلیل سے بات کی جائے, مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ کرٹیسزم تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پرابلم یہ آتا ہے, ابھی میں آپ کو ریسنٹلی ایک واقعہ بتا دیتی ہوں. پچھلے دنوں جب عامر مہدی جب ان کا جس طرح سے ان کا وہ سفر رہا حج کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو اس کے اوپر میں نے ایک دعا لکھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تڑپ ہمیں بھی عطا کرے, ایسی پرواز ہمیں بھی عطا کرے, کیونکہ وہ پرواز مالک کی طرف سے تھے. جی کسی مولوی صاحب نے میری بیٹی کے بارے میں لکھا اور پھر اس کے اوپر میرا دل چاہا کہ میں لکھوں. کسی نے لکھا کہ اگر یہ جرنیلز اتنے ہی اچھے سچے ہوتے ہیں نا تو اللہ کرے آپ کو جنرل عاصم منیر جیسا داماد ملے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر لکھوں آمین, اور اللہ کرے کہ آپ کو اللہ آپ کی بیٹیوں کو عمران خان جیسا داماد دے, یا اللہ تعالیٰ آپ کو ہی عمران خان جیسا باپ بنائے. تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گریس بھی آ جاتا ہے اور پھر آپ کتنا کسی کے لیول پہ گر کے اس کو میرے خیال مطابق ان صاحب کو آپ کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے وہ ٹویٹ دیکھا ہے. بہرحال یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ صرف اس لیے تنقید بھی کرتے ہیں. یہ تو مطلب آپ دیکھیں نا, کوئی وجہ نہیں تھی. اس شخص کے لیے جہاز 2 مرتبہ 3 مرتبہ واپس آیا, یہی بات ہے نا جی. اور پھر اللہ نے لکھا ہوا تھا اس کا حج, اور اس کی جو ہے وہ کیا وجہ تھی کہ جس وجہ سے جہاز خراب ہوتا تھا پھر وہ. اچھا آپ نے جو بات کی نا کہ اپنا ہی دین بنایا ہوا ہے, میں اس پہ بھی ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. جب مریم نواز اور گورنمنٹ کے پورا وفد گیا تھا عمرے پر, تو وہاں پر مریم نواز صاحبہ کی پکچرز تھیں, مسجد نبوی سے آ رہی تھی, حرم سے آ رہی تھی. اس کے نیچے جو جس طرح کی میں جملے دیکھ رہی تھی, بھئی آپ کو ایک سیاسی شخصیت اس سے اعتراض ہے نا, آپ اس کی پروفائل پہ کر سکتے ہیں جا کر,
آپ اس کے علاوہ بھی روزہ اپنا گن تو رسول کے نکالتے ہی سامنے۔ رہتے ہیں، لیکن صرف اس مقام کی تو آپ عزت رکھیں نا، اس کی تو تکریم ہے، اس کا رکھی تھی۔ کیا تکریم کہ وہاں پر جگہ وہ جو جگہ مریم اورنگزیب وغیرہ جی کے لوگ گئے جی تھے، بھٹی صاحب وغیرہ گئے تھے، جگہ تو جگہ کون مسجد سی نبوی تقریر میں رکھی تھی؟ لکھا ہوا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کا روضہ مبارک ہے، یہاں پر اپنی آوازیں نیچے رکھیں، جی احترام کریں. جی آپ انہی تصویروں پہ آ کر، اور وہ اللہ معاف کرے غلیظ مغلظات لکھے بہت ہوئے ہیں. زیادہ. اینی وے اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی جب یہ والا میں نے پوسٹ کیا، میں نے اس پہ لکھا تھا کہ آپ تکریم کریں، آپ تقدس کا احترام کریں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو لوگوں نے مجھ پہ بڑی کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں کو نہیں بلاتے، یہ تو حرام کھانے والے ہیں، یہ کرپشن کرنے والے ہیں، بلا 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 بلا. اس کے بعد اب جب میں نے یہ والی دعا کی عامر مہدی کی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ پرواز عطا کرے، تو پھر نیچے آ گئے میرے پاس کہ آپ جیسے کو بلاوے نہیں آتے، آپ جیسے کو نہیں بلایا جاتا. یعنی کہ دین بھی اپنی مرضی کا ہے. وہ جو گئے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے، ان کو بھی نہیں بلایا گیا. اللہ کے مہمان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، جس کو پیسوں سے آپ نہ عمرہ کر سکتے ہیں نہ حج کر سکتے ہیں، بے شک. اور میرا تو دیکھیں یہ ایمان کا حصہ ہے سر، کہ جب تک وہاں سے بلاوا نہیں ہے نا، آپ ملینئر ہو، آپ بلینئر ہو، آپ وہاں پہ ایڑیاں رگڑتے پھریں گے، لیکن آپ داخل نہیں ہو سکتے نہ اللہ کے گھر میں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک. پلان بنا تھا، 100% چیز تھی. جی پھر کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ I couldn't travel. میں الحمدللہ میں نے 96 میں حج کیا. ماشاءاللہ 96 میں نے حج کیا، پھر میں 97 میں عمرے پہ گیا. یہ میں اس زمانے سے میں جا رہا ہوں وہاں پر. لیکن بات یہ ہے کہ جب بلاوا ہوا ہے نا، جی جی تب ایک دو مرتبہ ایسا پروگرام تھا کہ مطلب 100%، اور میری مسز بھی اور ہم سب نے جانا تھا، اور اچانک سے پتہ لگا جناب کہ ہم نہیں جا سکتے، اور کوئی ایسی وجہ تھی کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا حکم ہے جی. بہرحال عید کے دن آپ کا جو یہ بیش قیمتی وقت تھا جی، اس کا بہت شکریہ. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ملاقات اپنی دوست کے ساتھ عید کے اس اچھے بڑے دن کے موقع کے اوپر پسند آئی ہوگی. جو میں نے گپ شپ لگائی ہے، وقت ان کا بڑا قیمتی ہے، اور مجھے بھی ہوم منسٹری سے جو ہے نا وہ کالز آ رہی ہیں کہ واپس پہنچے مہمان آ رہے ہیں. تو باقی انشاءاللہ کل مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.